السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں روشنی ڈالنے سے پیشتر ایک مرتبہ سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا کی بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن العظیم و فرقان الحمید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بندہ صحیح طور پر زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، کیونکہ ہر ایک انسان کو سیدھے راہ پر چلنا ضروری ہے، اور سیدھے راہ پر چلنے میں ہی دونوں جہان کی کامیابی و کامرانی ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدھے راہ ہے کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ بندہ اللہ کے بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا، اور ایسے راستہ پر جس پر تو نے انعام کیا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پھرتا ہوگا کہ اے مولانا، اے حضرت، آخر وہ راستہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ راستہ ہے کون سا؟ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، جس پر اللہ نے انعام فرمایا وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے، وہ پاکیزہ اختیار کرنے والوں کی جماعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی جماعت ہے۔ یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے ان پر انعام فرمایا، تو ابراہیم کو نار نمرود جلا نہ سکا۔ یہ اللہ کا انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بہت دنوں تک رہے، اس کے باوجود بھی صحیح سالم رہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ کا انعام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالے، ان کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم پر کوئی آنچ تک نہیں آئی۔ یہ یوسف علیہ السلام پر اللہ کا انعام ہے، اور انعام ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام فرمایا ہے۔ فرعون تمام بچے کا قتل کرتا تھا، اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے، اور فرعون ہی کے گھر میں نشو و نما پائی۔ یہ اللہ کا انعام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔
حضرت مریم علیہ السلام کو کسی مرد نے نہیں چھویا، پھر بھی آپ کے بطن اقدس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ اللہ کا انعام حضرت مریم پر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آخری عمر میں یحییٰ جیسا بیٹا نصیب ہوتا ہے، یہ اللہ کا انعام حضرت زکریا علیہ السلام پر۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف دشمن تلوار لے کر کھڑے ہیں کہ ماذا اللہ محمد بن عبداللہ نکلے تو ہم لوگ مل کر ان کے سر قلم کر دے، لیکن اللہ کا انعام ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ مٹی پر سورہ یاسین شریف کی چند آیتیں پڑھ کر مٹی پر دم کر کے پھینک دیتے ہیں تو سارے دشمن اندھے ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہمارے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ صدیق اکبر پر اللہ کا انعام ہوا، صداقت کا تاجدار ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کا انعام ہوا تو عدالت کا سردار بن گیا۔ حضرت عثمان غنی پر اللہ کا انعام ہوا تو سخاوت کا بادشاہ بن گیا۔ مولا علی پر اللہ کا انعام ہوا تو شجاعت کا سردار بن گیا۔ یا اللہ ہم کو بھی اسی راہ پر چلا جس پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہو تو وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتے، اور ڈرے گا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی جو اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، اور جو برائی کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنی شہوت کو روک کر اللہ کی عبادت کر کے ولی بن سکتا ہے، یعنی ولی بن سکتا ہے، پھر ہم کیوں نہ عبادت کریں؟ ولی تو نہیں بن سکتے ہیں، لیکن ہم پر عبادت جو فرض ہے اس کو تو ادا کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اے اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا نبیین پر، صدیقین پر، صالحین پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صحابہ کرام کے بعد کچھ اولیاء اللہ کے ولی جو ہے ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور ان کو اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ولی اللہ کو اس دنیا میں بھیجے ہیں تو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں، وہ ہمیں سیدھے راستہ دکھاتی ہیں، اور کوئی بھی طاقت اللہ کے ولیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ہندوستان کے سرزمین پر حضور خواجہ غریب نواز آ کر 90 لاکھ ہندوؤں اور راجپوتوں کو مسلمان بنایا ہے۔ جب آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے ہندوستان کے سرزمین پر اجمیر کے علاقے میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے آ رہے تھے تو ہند کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے شہاب الدین گوری کی شکست خوردہ فوج کا ایک سپاہی جو حضرت خواجہ غریب نواز کو کہے کہ آپ اجمیر نہ جائے۔ حضرات میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو یہی روک رہا ہوں۔ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں اگر کسی قسم کی اغلاط ہو گئی ہو تو آئیے ایک مرتبہ توبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب